بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ درود و سلام محمد وعلی محمد پر جو ہمارے لیے بخشش کا ذریعہ ہے۔ آج ہم جس زیارت پر آئے ہیں یہ حضرت حور علیہ السلام کا روضہ ہے، اور یہ چند لمحوں میں حور سے حور علیہ السلام ہو گئے تھے۔ اور یہ کیسے ہوا آئیں آپ کو بتاتے ہیں اور دکھاتے ہیں۔ جناب حور علیہ السلام کا روضہ کربلا سے 7 کلومیٹر دور ہے، اور ان کی شہادت کربلا میں ہوئی تھی، اور ان کی شہادت کے بعد جب ان کی ماں ان کے لاشوں کو دفن کرنے کے لیے ان کے شہر کی طرف جا رہی تھی تو لاشا کربلا سے زیادہ دور نہ جا سکا، اور ان کا جنازہ جہاں پہ رکا ان کی ماں نے ان کو وہیں دفن کر دیا۔ جناب حور پہلے معاویہ ملعون کی فوج کے سپہ سالار تھے، اور جب امام حسین مکہ سے ہجرت کر کے عراق پہنچے اور کوفے کی جانب جا رہے تھے تو انہوں نے جناب حور نے امام حسین کا رستہ روکا تھا، اور بعد میں ان کو غلطی کا احساس ہوا اور روز عاشور امام حسین کی بارگاہ میں پیش ہوئے، اپنی معافی کی درخواست کی، اور ان کو معافی ملی، اور وہاں سے حور علیہ السلام ہو گئے اور کربلا کے پہلے شہید ہوئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل۔ اب ہم جس زیارت پہ پہنچے ہیں یہ جناب حضرت اون کی زیارت ہے، اور یہ بی بی زینب اور عبداللہ ابن جعفر طیار کے بیٹے ہیں، اور یہ ان کا روضہ کربلا سے تھوڑی دور ان کا روضہ ہے۔ کربلا سے جیسے ہی باہر نکلیں سب سے پہلے ان کا ہی روضہ سامنے نظر آتا ہے، اور حضرت اون کی جو عمر تھی وہ 13 سال تھی۔ ان کے جو بھائی حضرت محمد ہیں ان کی عمر 11 سال تھی، ان کو گنج شہداء میں ہی دفن کیا گیا تھا۔ حضرت جعفر طیار نے بی بی زینب کو جاتے ہوئے کہا کہ یہ دونوں بچوں کو اپنے ساتھ لے جائیں، اور دونوں بچوں کو جب بھی امام حسین پر مشکل وقت آئے تو ایک بچے کو میری جانب سے اور ایک بچے کو اپنی جانب سے امام حسین پر صدقہ دے دینا، اور وہی ہوا کہ روز عاشور بی بی زینب نے اپنے دونوں بچوں کو اپنے بھائی کے اوپر قربان کیا، صدقہ دیا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اب ہم جس زیارت پہ پہنچے ہیں یہ حضرت مسلم بن عقیل کے دونوں بچوں کی، دونوں شہزادوں کی یہاں پہ قبر مبارک ہیں، اور یہ مصیب شہر ہے جہاں پہ یہ دونوں شہزادے دفن ہیں اس وقت، اور یہ بڑی دردناک ان کی ایک زندگی کا آخری لمحے گزرے تھے، اور یہ اپنے آئے تو اپنے والد کے ساتھ کوفے میں تھے۔ کوفے والوں نے جو یہاں پہنچنے کے بعد جو غداری کی اس سے حضرت مسلم بن عقیل کی بھی شہادت بہت بے دردی سے کی گئی، اور بعد میں ان کے بچوں کو بھی ڈھونڈ کر ایک ملعون نے ان کے جو سر تن سے جدا کر دیے اور ان کو دریائے فرات میں بہا دیا، اور یہ دریائے فرات سے بہتے ہوئے کوفے سے چند کلومیٹر دور ان کے جو جسم مبارک تھے وہ ایک وہاں پہ جو بندہ اپنے کھیتوں میں کام کر رہا تھا اس نے دیکھے تو اسے ایسا ان کے کپڑوں سے لگا کہ یقیناً یہ کسی شہزادوں کے جسم ہیں اور یہ شہزادوں والے کپڑے ہیں، تب انہوں نے ان کو یہاں پہ مصیب میں دفن کر دیا۔ یہ بالکل دریا کے کنارے ان کی یہ تربت بنی ہوئی ہیں، اور 2 معصوم شہزادے جو بہت بے دردی کے ساتھ جن کا قتل کیا گیا۔ لعنت ہو ایسے حکمرانوں پر جو بچوں کو بھی نہیں چھوڑتے۔ حضرت مسلم بن عقیل کے یہ 2 شہزادے ان کی قبر مبارک پر میں آج آپ کو لے کر آیا ہوں، اور بہت خوبصورت ان کا روضہ بنا ہوا ہے۔ روزے اندر سے ویسے ہی تقریباً بنے ہوتے ہیں، پورے عراق میں روزوں کا ایک ہی سٹائل ہے۔ اندر داخل ہوتے ساتھ ہی پہلی جو قبر مبارک اور روضہ ہے وہ حضرت محمد بن مسلم بن عقیل کا روضہ ہے، اور یہ ایک بھائی کا روضہ ہے، اور دونوں بھائیوں کے ساتھ ساتھ ہی روضہ مبارک ہیں۔ ایک ہی ہاتھے میں دونوں بھائی دفن ہیں، ایک طرف حضرت محمد بن مسلم بن عقیل اور یہ دوسری جانب دوسرے بھائی کا روضہ مبارک ہے، اور بہت خوبصورت ان کا بنا ہوا ہے روضہ۔ اور یہ سامنے دوسرے بھائی حضرت ابراہیم
بن مسلم بن عقیل کا روزہ ہے، اور یہ دونوں بھائی بی بی رقیہ بنت علی کے یہ بچے ہیں، جو ہمارے پاس لاہور میں بی بی دفن ہے، جسے بی بی پاک دامنہ بھی کہا جاتا ہے۔ بی بی رقیہ بنت علی کے یہ دونوں معصوم شہزادے ہیں۔ مولا ان کے صدقے ہمیں ماتمی عطا فرمائے، مولا جن کے پاس ماتمی نہیں انہیں ماتمی عطا فرمائے، جو بے اولاد ہیں انہیں بے اولاد نرینہ عطا فرمائے، ہم سب کی مصیبتیں پریشانیوں کو دور فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ اب ہم جس روزے پہ پہنچے ہیں، یہ روزہ نبی اللہ ایوب علیہ السلام کا یہ روزہ مبارک ہے، اور یہاں ان کی اپنی رہائش تھی، اور رہائش میں ہی ان کو وہاں پہ دفن کر دیا گیا۔ اور چلیں اب اندر چلتے ہیں اور اندر کے آپ کو مناظر دکھاتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ سامنے یہ نبی اللہ ایوب کا یہ روزہ ہے، روزہ مبارک، اور اللہ پاک اس پاک نبی کے صدقے ہمارے اندر کی تمام نجاستوں کو دور فرمائے، کیونکہ اس نبی کے اوپر بھی بہت سی آزمائش آئی تھی، بہت لمبی آزمائش آئی تھی۔ اللہ پاک اس پاک نبی کی اس آزمائش کے صدقے ہم تمام مومنین کو کسی بھی لمبی آزمائش میں نہ ڈالے، اور ہم تمام مومنین کی، مسلمانوں کی جو اس وقت آزمائش میں ہیں، بالخصوص ایسے مسلمان جو ظالم حکمرانوں کے ظلم سے پسے ہوئے ہیں، بالخصوص ہمارا پاکستان اور فلسطین اور کشمیر، جو ظالم حکمرانوں کی زد میں اس وقت مسلمان پس رہے ہیں، میں اس نبی اللہ ایوب کے دعا کرتا ہوں، اللہ پاک ان کے طفیل، ان کی آزمائشوں کے طفیل ہماری تمام آزمائشوں کو دور فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ اب ہم جس زیارت پہ پہنچے ہیں، یہ امام زین العابدین کے بیٹے ہیں، اور یہ امام باقر علیہ السلام کے چھوٹے بھائی ہیں، اور حضرت زید بن علی ان کا نام ہے، اور ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بہت اذیت کے ساتھ ان کو شہید کیا گیا تھا، اور بنی امیہ نے جتنا ظلم اس امام زادے پہ کیا ہے، اتنا ظلم شاید کسی پہ بھی نہ کیا ہو، کیونکہ ان کو مرنے کے بعد بھی ان کے جسم اطہر کو ان کے خفیہ جگہ دفنانے کے باوجود بھی ان کے جسم اطہر کو وہاں سے نکالا گیا، اور بنی امیہ نے اتنے ظلم کیے کہ ان کا سر قلم کر دیا، ان کے سر تن سے جدا کر کے اور جدا کر دیا، ان کے لاشیں کو کوفے کی چونک میں، بازار میں لٹکا دیا، اور تب تک لٹکا رہا جب تک تمام پرندے ان کے جسم کا گوشت نہ کھا گئے ہوں، اور بہت زیادہ ظلم کیا گیا اس سیدزادے پر۔ امام جعفر صادق کے دور میں اس امامزادے نے بنی امیہ کے خلاف جنگ کا اعلان کیا تھا، اور کیونکہ اس دور میں مولا علی کے خلاف تو یہ بکواس کرتے تھے، ساتھ ساتھ بی بی فاطمہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بھی انہوں نے بہت سی بکواس کرنا شروع کر دی تھی، اس لیے انہوں نے ان کے خلاف جنگ کی، اور وہ بے دردی سے شہید کیے گئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ اب ہم جس روزے پر اس وقت پہنچ چکے ہیں، یہ بھی ایک امامزادے کا روزہ ہے، سید محمد ان کا نام ہے، اور یہ امامزادے کے بارے میں بھی بہت سی یہاں پہ عراق میں روایات سنی ہیں کہ یہ بہت زیادہ معجزاتی امامزادہ ہیں، اور یہاں پہ ان کے قبر مبارک پر جو بھی دعا مانگیں وہ قبول ہوتی، بالخصوص بے اولاد لوگوں کے لیے حوالے سے تو یہاں میں نے بہت سی باتیں سنی تھیں، اور بہت سے یہاں لوگوں نے مجھے بتایا کہ یہاں پہ بے اولاد لوگ اپنی منت مانگیں تو وہ جلد سنی جاتی ہے، اور مالک و خالق ان کے صدقے ہم تمام لوگوں کو، بے اولادوں کو اولاد نرینہ عطا فرمائے، جن کے پاس ماتمی نہیں ان میں ماتمی عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ ایک اور نئی ویڈیو میں آپ کے ساتھ حاضر ہوں گا۔